اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، اس علاقے کے تمام سننے والوں، دیکھنے والوں، سب کو میرا السلام علیکم۔ پاک سرزمین پارٹی بیٹا یہ خاتون سے پوچھو، ان کا مسئلہ پوچھو اور پوچھو کہ کیوں جو ہے بٹھا دو۔ پاک سرزمین پارٹی پچھلے 5 سالوں سے بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں 3 مارچ 2016 کو ہم کراچی آئے تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالی آخری سانسوں تک ہم نے آج تک 5 سالوں میں جتنی بھی بات کی ہے اس کے اوپر ایک بھی یو ٹرن نہیں لیا، ایک بات پہ بھی ہمارے زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ الحمدللہ ہم نے جو بات پہلے دن کہی تھی آج تک اس بات پر ہم قائم، اس کی بیس آج تک اس بات پہ قائم ہے۔ انسان یو ٹرن اس وقت لیتا ہے جب اس کو جھوٹ بولنا پڑے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ جس کو ہماری بات پہلے سال سمجھ میں نہیں آتی تھی اس نے دوسرے سال ہماری بات مانی، تیسرے سال مانی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کہیں بھی ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے صحیح ثابت کر دی۔ آج سے پہلے 5 سال پہلے 2016 تک، ہمارے آنے سے پہلے تک اس کراچی میں روزانہ شام کو لوگ مرنے والوں کا سکور پوچھ کر سوتے تھے۔ سکور ایسا لگتا ہے کرکٹ کا سکور پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آج کا سکور کیا ہے۔ کبھی 20 مر گئے، کبھی 25 مر گئے، کبھی 28 مر گئے، کبھی 18 مر گئے۔ ہر مہینے ایوریج 20 سے 22 آدمی ہر دن مر رہا تھا، ہر دن مر رہا تھا۔ نہ مرنے والے کو یہ پتا کہ کیوں مر رہا ہے، نہ مارنے والے کو یہ پتا کہ کیوں مار رہا ہے۔ رنگ، نسل، زبان، مسلک کے بنیاد پر کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے اس شہر میں ذبح ہو رہے تھے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے اس شہر میں ذبح ہو رہے تھے۔ یہ ووٹ، یہ ایم پی ایم این اے، یہ وزیر، یہ تو کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا 70 سالوں میں جب یہ سیٹ خالی ہو۔ آج بھی ایک وزیر اعظم سے لے کر کونسلر تک کون سی سیٹ خالی ہے؟ تو اگر ان سیٹوں سے مسئلہ حل ہو رہا ہوتا تو 70 سالوں میں ایک بھی سیٹ خالی نہیں رہی۔ تو کیوں آج ہمارے گھروں میں پانی نہیں آ رہا؟ تو پھر کیوں آج ہماری گلیاں کچرا ابل رہی ہیں؟ پھر کیوں آج ہمارا گھر میں سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے اور پینے کا پانی گھر کے اندر آتا نہیں ہے؟ پھر کیوں آج ہمارے بچوں کو کتے کاٹتے ہیں، ویکسین نہیں ہے، ہمارے اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، اسکول میں تعلیم نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے، سردیوں میں گیس نہیں ہے، مہنگائی کا بم گرا ہوا ہے، نہ روزگار ہے، نہ بغیر رشوت کے FIR کٹوا سکتے ہو، نہ روڈ ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر وزیر اعظم سے، الیکشنوں سے اگر یہ مسئلے حل ہونے ہوتے تو وزیر اعظم آج بھی ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اے بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں، یہ MNA کی سیٹ کا الیکشن ہو رہا ہے۔ میں تمہارے پاس MNA بننے کی لالچ کے غرض سے نہیں آیا ہوں۔ مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ آج ابھی ادھر کھڑے کھڑے ساری جیتنے والی پارٹیاں مجھے روزانہ وزارتوں کی، سفارتوں کی آفر کرتی ہیں، پیکج کے ساتھ، ایک نہیں پورے پیکج کے ساتھ، کہ اپنی پارٹی ہمارے ساتھ شامل کرو اور جو ہے وہ وزارت لو۔ ابھی میں ایک میسج SMS کروں، جیتنے والی پارٹیاں مجھے یہاں سے ہار پھول ڈال کر وزیر بنا کر لے کر جائیں گی۔ مصطفیٰ کمال کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس ملک میں فردوس عاشق اعوان وزیر بن سکتی ہے تو مصطفیٰ کمال بھی وزیر بن سکتا ہے ہارنے کے بعد۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے 19 سال پہلے یہاں پہ جو نوجوان پیدا ہو کر 19 سال کے ہوئے نا، 19 سال، ان کے پیدا ہونے سے پہلے مصطفیٰ کمال کو میرے رب نے ایم پی اے بنا دیا۔ جو نوجوان یہاں پر 18 سال کا ہے، اس کے پیدا ہونے سے 18 سال پہلے میرے رب نے مجھے وزیر بنا دیا۔ جو یہاں پر نوجوان 16 سال کا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے میرے رب نے مجھے شہر کا میئر بنا دیا۔ اور مجھے آج سے 9 سال پہلے پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 104 بندے سینیٹر ہوتے ہیں، میرے رب نے مجھے آج سے 9 سال پہلے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا۔ آپ ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے، آپ نے خود دیکھا ایک سینیٹر بننے کے لیے کتنے کروڑ روپے میں لوگ بکے ہیں۔ مصطفیٰ کمال 2012 میں سینیٹر تھا، بنا ہوا سینیٹر تھا، 6 سال اس کی مدت ہوتی ہے، 6 مہینے کے بعد میں 5.5 سال کی سینیٹر شپ کو لات مار کے چلا گیا۔ تو یہ سب کچھ چھوڑ کے تم سمجھتے میں تمہارے پاس ایم ایل اے بننے کے لیے آیا ہوں، مجھے ایم ایل اے بننے کا شوق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے تمہارے ایم ایل اے بن کر مجھے رشوت کمانی ہے، حرام کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے پلاٹ پرمٹ لینا ہے۔ اپنے ایک نظامت کے دور میں میرے ہاتھ سے رب نے 300 ارب روپے خرچ کرائے، 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد مجھے 11 سال ہو گئے اس عہدے کو چھوڑے ہوئے، میرے سارے دشمن بیٹھے ادھر وہاں پہ، میں روزانہ صبح دوپہر شام ان کو للکارتا ہوں۔ کسی دشمن میں بھی یہ مجال نہیں ہے مصطفیٰ کمال کے اوپر 1 روپے حرام کمانے کا الزام لگائے تو ثابت نہیں کر سکتا، 1 روپے کا الزام ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ میرا کردار ہے، میرے رب نے بنایا، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا۔ میں انسان ہوں، بشر ہوں، غلطی کر سکتا تھا، کرتا ہوں گا، لیکن میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ مجھے یہ چیزیں خرید نہیں سکی۔ تمہارے بلدیہ ٹاؤن میں چائنا کٹنگ، یہ کٹنگ، وہ کٹنگ، 2 دن کے لیے جو یو سی ناظم رہے ان کے شادی ہال، مصطفیٰ کمال کے بھی تو شادی ہال ہونے چاہیے تھا نا یہاں پہ، مصطفیٰ کمال کے بھی کوئی پلاٹ ہونے چاہیے تھا نا یہاں پر۔ اس شہر میں ایک میرا شادی ہال نکال کے دکھا دو، ایک میرا پیٹرول پمپ نکال کے دکھا دو، ایک میری زمین نکال کے دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے ان کاموں سے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا کردار نہیں ہے تو پھر اس سے کچھ بھی اچھے کی امید نہیں رکھو۔ اس ملک کا عجیب نظام ہو گیا کہ چوری کرنے والے، لوٹنے والوں کے ساتھ بھی لوگ سیلفی کھنچواتے ہیں۔ ان کو لوٹا ہوا بندہ گھوم رہا ہوتا ہے گلی میں، اس کے ساتھ بھی لوگ سیلفی کھنچواتے ہیں، اور جو ایماندار ہے اس کے ساتھ بھی سیلفی کھنچواتے ہیں۔ چور کو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ اس نے چوری کر رکھی ہے۔ آج بولو کہ بھائی فلاں آدمی اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار وہ وزیر اعظم اچھا ہے، وہ وزیر اچھا ہے، وہ ایم ایل اے اچھا ہے، وہ اس کا کردار، اس کی ذات کا مسئلہ ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ابے ذات کا مسئلہ؟ تم ایک لڑکی کی شادی کرنے جاتے ہو، اپنی بچی کی شادی کرنے جاتے ہو، تم لڑکے کا خاندان پوچھتے ہو، تم لڑکے کے دوست پوچھتے ہو، تم لڑکے کی چال چلن پوچھتے ہو، ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہو تو لڑکے کے سارے آگے پیچھے دائیں بائیں سب چیک کرتے ہو۔ تم 25 کروڑ انسان کو کسی کے حوالے کر رہے ہو، تم کہتے ہو کردار مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہے یہ بات، اسی طرح سے ہے کہ آپ قیمہ بنانے والی مشین میں سور کا گوشت ڈالو اور آگے سے یہ توقع کرے کہ بکرے کا قیمہ نکلے گا۔ ابے سور کا گوشت ڈالو گے تو سور کا ہی قیمہ نکلے گا یار۔ ہم جو ہے پورا ملک سور کا گوشت ڈال کے بکرے کے قیمے کا انتظار کر رہا ہے، نہیں آئے گا بھائی۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے بدترین دور میں، جہاں لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے، جہاں جس دور میں ماں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، اس دور میں میرے رب نے 40 سال کی عمر میں حضور کی شخصیت پر ایک چیٹا نہیں لگنے دیا۔
کردار پہ. اس دور میں نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین تھے. اتنے گناہگار معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ذمہ داری دینی تھی آگے، اللہ تعالیٰ نے پہلے کردار بنایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میرا آقا دو جہاں میرا نبی، نبوت ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو صادق اور امین بنایا. اس گناہگار معاشرے میں بھی اس کے دامن پر کوئی اللہ کی سنت ہے کہ جو ذمہ داری ہے جس کے پاس، وہ کردار اگر اس کے پاس نہیں ہے تو سب بیکار ہے. آج ہم اس کردار کو بھول گئے تو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ ہمارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے میرے بزرگوں. وہ ہمارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے. یاد رکھو، میں نہیں بولتا دیکھو میں یہاں سے الیکشن لڑنے آیا ہوں، میں نے تمہیں اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، یہ میری روزی روٹی نہیں ہے. کوئی تم سے یہ بات اچھی بات کر کے یہاں سے بندہ جائے گا، آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات کرے گا، کوئی مصطفیٰ یہ بات کوئی نہیں کرے گا جو میں تم سے کر رہا ہوں. آسمان، چونکہ مجھے فکر ہے، کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہے، کیونکہ میں شہر میں رہنے والا ہوں، کیونکہ میں نے انہی گلیوں کی وجہ سے میں نے بغاوت کی ہے. میرے پاس سب کچھ تھا، میرا بھائی نہیں مرتا تھا 22 لوگوں میں، میرا بھائی لاپتہ نہیں ہوتا تھا، میرے بچے نہیں رو رہے تھے، اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے 30 سالوں تک مجھے ان گلیوں میں بڑا کیا ہے. 5 سالوں تک میں راتوں میں اپنے گھر میں سونے کے بجائے میں نے کراچی کی گلیوں میں اپنی راتیں گزاری ہے تمہاری صبح کو صحیح کرنے کے لیے. تو میں نے اپنے قبر میں ہونے والے سوال کے ڈر سے کہ میرا رب مجھے پوچھے گا کہ مصطفیٰ کمال تجھے نام دیا، تجھے ترقی دی، تجھے کام سکھایا، تو اپنے بیوی بچوں میں لگ گیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے. یہ رب سے سوال، جس کو جو جتنا نوازتا ہے اس سے اتنا ہی حساب کتاب لے گا. تو میں نے سوال کے ڈر سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے رب نے مجھے ممبر پر نہیں بٹھایا، مجھے بہت پیسے والا نہیں بنایا، مجھے بہت زیادہ علم والا نہیں بنایا کہ میں وہاں سے علم، پیسے اور ممبر پہ بیٹھ کر میں اپنے رب کو راضی کروں. مجھے میرے رب نے راتوں میں جاگ کر لوگوں کو پانی دینا سکھایا ہے. مجھے میرے رب نے راتوں میں جاگ کر لوگوں کی سڑک بنانا سکھائی ہے. مجھے میرے رب نے راتوں میں جاگ کر کچرا اٹھانا سکھایا ہے. میں یہ کام کر کے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ مجھے پروٹوکول چاہیے، وہ میرے پاس تھا، میرا رب مجھے دے چکا، آج بھی مل سکتا ہے. میرا یہ مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں. ساری دنیا کے انسان بھی اس پاکستان کے وزیر اعظم، ایک وقت میں 100 وزیر اعظم لگا لو، اور اللہ نہیں چاہے کہ اس وزیر اعظم 100 مل کر بھی تمہاری گلی کا ایک تنکا بھی ٹھیک کر سکے، نہیں ٹھیک ہوگا. کیونکہ رب کہہ رہا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتا ٹوٹ کر نہیں کرتا. تمہارے گھر میں پانی اس کی مرضی کے بغیر کیسے آئے گا بھائی؟ تمہاری گلی میں صفائی اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہوگی؟ تمہاری گلی کی ٹوٹ پھوٹ اس کی مرضی کے بغیر. وہ کہہ رہا ہے میری مرضی کے بغیر دنیا میں پتا ٹوٹ کر نہیں کرتا. ہم کہہ رہے ہیں وزیر اعظم ٹھیک کرے گا، ہم کہہ رہے ہیں وزیر ٹھیک کرے گا، تو کر لیتے ٹھیک. اب تک ہیں وزیر اعظم ہے، میں نے ایم پی ہے. میرے بھائیوں، کرے گا رب، کرے گا رب. رب کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. مصطفیٰ کمال کیا 100 مصطفیٰ کمال آ گئے، سارا شہر مصطفیٰ کمال بن جائے، نہیں کر سکتا ٹھیک. کوئی تمہیں کینڈیڈیٹ آ کر یہ والی بات نہیں بولے گا. کیوں نہیں ٹھیک کر رہا؟ پھر وہ تو کہتا میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں اپنے بندوں سے، اور اس کا کہا ہوا غلط نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اس کے ایک ایک کہے ہوئے لفظ پر ہمارا ایمان ہے. تو پھر کیوں نہیں مدد کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کرنے کے طریقہ کار بتا دیے. اس کی یہ سنت نہیں ہے کہ اس کی قوم، اس کے کلمہ پڑھنے والے آرام سے خاموشی سے بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، بددعائیں دیں، ٹاک شو دیکھ کر رات میں حکمرانوں کو گالی بک کر سو جائیں، صبح پانی آ جائے ان کے گھر میں. نہیں 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 ہوگا. 5 سال میں ایک دفعہ نکلیں، اسی طرح کی میٹنگیں کریں، ووٹ ڈال کے 5 سال کے لیے سو جائیں، پانی آ جائے گا، روڈ ٹھیک ہو جائے گی، تعلیم ہو جائے گی، نوکری مل جائے گی. نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا. 70 سال کرتے رہے نہیں ہوا, اور 700 سال کرتے رہو نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے؟ ہر الیکشن کے بعد آنے والا الیکشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ برے حالات ہو جاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے بھائی؟ بولو بتاؤ یار. آج سے 20 سال پہلے بلدیہ ٹاؤن زیادہ صاف تھا یا آج صاف ہے؟ آج سے 20 سال پہلے زیادہ پانی آتا تھا یا آج زیادہ پانی آتا ہے؟ آج سے 20 سال پہلے زیادہ اچھی سڑکیں تھیں یا آج زیادہ سے اچھی سڑکیں؟ بولو یار. تو پھر کیوں؟ دیکھو رب کی سنت نہیں ہے. جب یہ طے کر لیا کہ بھئی جو ہوگا رب کرے گا, وہ جس کو بھی ذریعہ, وہ مصطفیٰ کمال سے کام لے لے, وہ کسی سے بھی کام لے لے, ہوگا اس کی مرضی سے, ہوگا اس کی مرضی. جب اس پہ ایگری کرتے ہو تو پھر اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جب اس کو مانتے ہو تو اس کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کار اس نے بتایا. اے میرے بلدیہ ٹاؤن کے دوستو, اس نے اپنے پیغمبر بھیج کے اپنی مدد کرنے کا طریقہ کار, اپنی مدد لینے کا طریقہ کار سکھایا, سمجھایا. اور کچھ طریقے اس نے اپنے پیغمبروں کے اپنی کتاب میں محفوظ کر کے تم تک پہنچا دیے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو نجومیوں نے کہا کہ بھئی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کرے گا. فرعون نے کہا اچھا بھئی کیسے روکے اس کو؟ بولا بھئی جو بچہ پیدا ہو بچیوں کو چھوڑ دو, اور بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دو. شروع ہو گئے ذبح کرنا. سب بچے ذبح. بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوتے تھے, فرعونی آتے تھے, بچوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, لڑکی ہوتی تھی زندہ چھوڑ دیتے, بچہ لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کر دیتے تھے, مار دیتے تھے. تو بھئی اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, جب ماؤں کے بچے ذبح ہو رہے تھے تو فرعون کو مارا کیوں نہیں؟ پہلے بچے میں مار دیتا رب. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ پہلے بچے کو جب ذبح کر رہے تھے تو اللہ کو مارنا تھا نا. فرعون کو نہیں مارا, دوسرے بچے پہ مارنا تھا, نہیں مارا. سینکڑوں ہزاروں بچے فرعون نے ذبح کر دیے. اللہ نے فرعون کو نہیں مارا, سلطنت نہیں چھینی, کیونکہ پوری بنی اسرائیل خاموشی سے اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی اور خاموش تھی. اللہ نے ظلم ختم نہیں کیا, بڑھاتا چلا گیا. جس طرح ہم آج خاموشی سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں, پائچے اٹھا کر گٹر کے پانی میں ایسے پیر رکھ کے جا رہے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, پتھر رکھ لیے گٹر کے اوپر, لیکن نماز پڑھنے تکلیف نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے گٹر بہ رہا اس کا سر پھوڑے جا کر اس ظلم کو ختم کریں. یہ تکلیف نہیں ہو رہی, عادی ہو گئے ایسے چل کے ایسے چلنے کی. ظلم بڑھ رہا ہے, وہی بچے گٹر میں گر رہے ہیں, وہی گٹر میں پانی پی رہے, ظلم بڑھ رہا ہے. پوری بنی اسرائیل اپنے سامنے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھتی تھی اور کھڑی نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نہیں مارا. موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا, بڑا کیا, نبوت دی. تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کے بعد کیا کہا کہ بھائی جا کر موسیٰ آپ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو نبوت دے دی اکٹھے. تو کیا کہا کہ آپ جا کر موسیٰ علیہ السلام آپ نبی بن گئے. تو اللہ نے کیا بولا کہ جا کر بس کوہ طور پہ بیٹھ جاؤ, اللہ اللہ کرو, میں فرعون مار دوں. یہ بولا موسیٰ کو؟ نہیں, یہ تو نہیں بولا. موسیٰ علیہ السلام کو بولا بھائی نبی بنا دیے کو, جاؤ جا کے آواز لگاؤ, فرعون کے پاس جاؤ, سرکش ہو گیا ہے, آواز لگاؤ. کیا ضرورت ہے اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو فرعون مارنے کے لیے کسی موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہیں میرے رب کو. اللہ تمہیں اور مجھے یہ بتانا چاہتا, اللہ نے اپنی ساری واقعات اپنی کتاب میں محفوظ کر کے تمہارے گھروں میں سجا دیا. یہ بتانا چاہتا ہے تمہیں کہ اے بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں, میں نے اپنے پیغمبروں کی بھی مدد بغیر کوشش کے نہیں کی. تم کون ہو, میں کون ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے, اسی فرعون کے آگے کھڑے ہوئے. جب اسی ظلم کے باوجود جب کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن گئے, اس ظلم کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ ہاں بھائی اب مدد آئے گی, اور ایسی مدد آئی کہ جس سمندر کو حکم دیا کہ بھائی ہٹ جاؤ, راستہ بناؤ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے لیے, اسی سمندر کو حکم دیا کہ غرق کرو فرعون اور اس کے لشکر کو. پھر مدد آئی. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے غرق کر دیتا فرعون کو.
جب کھڑا ہوتا ادھر زمین پھٹتی اندر چلا جاتا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم تک اور آپ تک یہ سارے واقعات پہنچائے ہیں. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، جن کے لیے دنیا بنی، کائنات بنی، ان سے بڑا انسان نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. حضور کو 13 سالوں تک مکی کی گلیوں میں جتنی تکالیف ہوئی، سارے انسانوں کی پریشانیوں کو ایک طرف کرو اور میرے آقا کی پریشانی کو ایک طرف کرو. میرے آقا کو پوشت پیش آنے والے پریشانیاں سارے انسانوں کی پریشانیوں تکالیف سے زیادہ ہیں. پتھر کھانے پڑے اس انسان کو، لہو لہان ہونا پڑا. کیا ضرورت ہے؟ غار ہرا میں بیٹھے رہتے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سارے مکے مدینوں کو مسلمان کر دے، پورے عرب کو مسلمان کر دے، پوری دنیا کو مسلمان کر دیتا. اللہ کی سنت نہیں ہے کوشش کیے بغیر مدد آج تک رب نے بھیجی نہیں ہے، نہیں بھیجی ہے. کوشش کی. آج اس شہر میں ایک ماں کا بچہ مر نہیں رہا. 22 لوگ روزانہ مرتے تھے. اس کے لیے کوشش ہوئی ہے. کسی نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر سچ بولا ہے، نوجوانوں کو سمجھایا ہے، تانے سنے ہیں، ساتھی شہید کروائے ہیں. جب جا کر اللہ تعالیٰ نے ظلم کا نظام ختم کیا ہے یہاں سے، اس وقت سچ بولی ہے. جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی، اختلاف کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بلدیہ ٹاؤن کے نوجوانوں، بزرگوں، خدا کی قسم میں ابھی گزرتا ہوں، یہ اسٹیڈیم بنایا تھا یار، کرکٹ کا اسٹیڈیم بنایا، فلڈ لائٹس لگائے، گرین لش گراؤنڈ بنایا، اسپورٹس کمپلیکس کی بنیاد ڈالی. آج ادھر اپنا جنریٹر اکھاڑ کے لے گئے، لائٹ کھول کے لے گئے، گراس فارغ کر دیے. ابے کوئی ایم پی نہیں تھا یہاں پہ، کوئی ایم این اے نہیں تھا یہاں پہ، کوئی ٹاؤن ناظم، کوئی یونیورسٹی ناظم، کوئی پارٹی نہیں تھی. 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن پہلی دفعہ بلدیہ کی تاریخ میں ہابر ریزرو 45 کلومیٹر دور سے بلدیہ میں پیسے. کسی سے تمہارے پوچھو ایم این ایم پی جو رہ چکے ہیں آج بھی ان کو پتہ بھی ہوگا پانی کیسے آتا تھا. اب کیا ہوگا؟ 2005 سے پہلے بنارس چوک پہ ایک پمپنگ اسٹیشن لگا ہوا ہے، وہاں پر 3 ٹاؤنوں کا پانی آتا تھا. 8 گھنٹے پاک کالونی کو پانی دیتے تھے، اس کو بند کرتے تھے. 8 گھنٹے ہورنگی ٹاؤن کو پانی دیتے تھے، پھر 8 گھنٹے بلدیہ ٹاؤن کو پانی دیتے. اب 8 گھنٹے کی پمپنگ پہ تیل تک پانی نہیں پہنچتا تھا یہاں پہ. اور اگر اس وقت اس پمپنگ کے ٹائم پہ لائٹ گئی بھی ہے تو اگلے دن باری آئے گی. یہ نظام تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے ہم نے 60 لاکھ گیلن اتنے بڑے ڈایا کی لائن جس میں بندہ وہ چل کھڑا ہو کے چلا جائے وہاں پہ، اتنے بڑے پانی کی لائن کو ڈائریکٹ، جس کے اندر سے ایک کنیکشن نہیں تھا، ناردرن بائی پاس سے ڈالتے ہوئے ہب ریزروائر سے لے کر 45 کلومیٹر لا کر بلدیہ کی ٹیل پر پانی کی لائن دی. ایک کنیکشن کا ہی نہیں تھا، ڈائریکٹ بلدیہ میں آ کر 60 لاکھ گیلن پانی آ کر گر رہا تھا. ابھی میں نے کل فون کیا ایم ڈی واٹر بورڈ کو، میں نے بولا بھائی میرا نام مصطفیٰ کمال ہے. اچھا بھائی سب جانتے ہیں. میں نے بولا بھائی میں ادھر سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، میں نے ایک لائن ڈالی تھی، یہ سب لوگ پانی کو رو رہے ہیں، وہ کہاں گئی لائن؟ کیا ہوا اس کا؟ کیا پوزیشن ہے؟ کہتا ہے سر 178 نئی آبادیاں اس پانی کی لائن پر بسائی ہیں. 178 کنیکشن کیے ہوئے، 178 آبادیوں کے کنیکشن کیے اس کے اندر سے جو لائن سے کہتا ہے سر میرا آف دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میرے لوگوں نے پیسے لے کر کیے ہیں، سیاستدانوں نے پیسے لے کر کیے ہیں، اور انتظامیہ جو ساری ہے اس نے پیسے لے کر کیے ہیں. کہاں سے پانی آئے گا؟ کہاں سے پانی آئے گا؟ اب کس کو اتنا ادراک ہے؟ کون لے گا یہ سارا پین؟ کیسے ہوگا سارا یہ معاملہ؟ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اگر کسی کو موت ہی یاد نہیں ہے، کسی کو مرنا ہی یاد نہیں ہے، تو پھر بنے جاؤ بنے جاؤ وزیر، بنے جاؤ ایم پی اے. میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، یہ آپ کی جد و جہد کوشش کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا.
मुस्तफा कमाल को वोट डाल के ठीक नहीं होगा, ये आप सबकी कोशिशों, इज्तिमाई कोशिशों से ठीक होगा। आप सबकी इज्तिमाई कोशिशों से मदद आएगी रब की जब ठीक होगा। सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इलेक्शन वाले दिन वोट देकर निकल कर जाकर वोट दे दो, फिर जाकर सो जाओ, उसके बाद जो है वो टीच नहीं होगी ठीक। सही की तबलीग करनी पड़ेगी। ये मेरा काम नहीं है अकेले का। या तो मुझे बताओ, मुझे बोलो भाई, बल्दिया टाउन वाले बोलो भाई मुस्तफा भाई आपसे अच्छा ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, वो मेरी गली ठीक कर देगा, मुझे बताओ ना, मैं चलता हूं ना उसके पास, उसके पैर पकड़ता हूं ना मेरे भाई। मेरी रोजी रोटी तो नहीं है ये, बताओ मुझे कि भाई नहीं है हमारे पास बंदा है, मैं नहीं करूं